ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیرونی ایک اندرونی۔ اور باہری دشمن سے خطرناک اندرونی دشمن ہوتا ہے جو ہمارے بیچ میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسے ہم دشمن کو پہچان نہیں پاتے، ادھر سے ہم غافل رہتے ہیں، اور دشمن اپنا کام اندر ہی اندر چپکے کامیابی سے کرتا چلا جاتا ہے، ہم کو نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے، ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایٹمی جنگ ہوتی ہے، ایک سرد جنگ ہوتی ہے۔ تو ایٹمی جنگ جو ہے سے زیادہ خطرناک یہ سرد جنگ مانی گئی ہے۔ سرد جنگ میں کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں ہوتی، اور دشمن نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے، کوئی آہٹ کوئی پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے بیچ میں یہودیوں اور منافقوں کے بڑے بڑے گروہ کام کر رہے ہیں جو اسلام کو مٹا رہے ہیں، اور ہمارے اکابر ائمہ کا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا۔ یہ لوگ دوسری بیرونی طرف باہر کے دشمن کو دشمن دکھاتے ہیں۔ ہمارا کوئی باہری، ہم اس بات سے سہمت نہیں ہیں کہ کوئی اور ہمارا غیر مسلم دشمن ہے۔ ہمارا جو دین ہے، اگر ہم سچ مچ مسلمان اپنے کو کہنے کے بجائے عملی طور سے مسلمان بن جائیں، وہ مسلمان بن جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو صحابہ جیسے تھے وہ مسلمان، تو سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز میں غلطی اپنی ہے۔ آپ نے مثل سنی ہوگی کہ آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار۔ اس کی گہران میں جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی گہران یہ ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کسی بھی غیر شرعی کام سے اپنے کو رکتے نہیں ہیں، سارے گندے برے کام کرتے ہیں، برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں آنا جانا کرتے ہیں۔ ہماری جو حدود مقرر کری ہے دین اسلام نے، ہم اس کی حدود کو پار کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورتوں کو برقع پہن کر باہر نکلنے کو کہا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر عورتیں گھنگرو والے وہ پہن کے باہر نہ جائیں جو بچتے ہیں، کیونکہ وہ جب چلیں گی تو پبلک کا سارا دھیان ان کی طرف جائے گا۔ وہ تو دور کی چیز ہے، چھوڑ دیجئے، اب تو برقعے کو دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ فیشن جو یہودیوں کے ہیں، انگریزوں کے ہیں، ہمیں نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ تبلیغوں میں یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ادھر کی تبلیغیں ہی الگ قسم کی ہیں۔ تو ہم کہیں رانیں کھلیں، کہیں پوری ٹانگیں کھلیں، کہیں شانیں کھلی تو سر کھلے تو گریبان کھلے، سب چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار۔ اب اگر کوئی بیل آپ کی طرف جھپٹتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو بتائیے کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ یہ جھپٹنے والا، پریشان کرنے والا، اس سے کوئی مراد نہیں ہوتی کہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ وہ صرف شیطان ہوتا ہے، اور اس کو دعوت ہم دیتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ تو جب بیل مجھے مار کے سارے مسلمان ہی سخت ہیں۔
हमें गैर मुस्लिमों से रत्ती भर शिकायत नहीं है, हमें मुसलमानों से शिकायत है। और हमारा सारा ध्यान इन गिरोह के ऊपर है जो अंदर ही अंदर चुपके चुपके कानों में हमारे अक़ीदे और ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं। जिस चीज़ों की अहमियत है दीन इस्लाम में, उनकी अहमियत को ख़त्म कर रहे हैं। हज का वलवला नहीं इनके अंदर, कुरान पढ़ने की कोई जज्बा नहीं इनके अंदर, कुरान में बैठना, कुरान को सुनना, कुरान को समझने की कोई वो अहमियत नहीं जताई जा रही है तो कोई इसके पीछे कोई जिस अहमियत को ख़त्म कर रहा है। कौन है वो? पहचानिए उसको। हर चीज़ की पहचान भी बताई गई है। यहूदियों को आप क्या समझते हैं? यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम उनके नबी थे, नबी के मानने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी मानने वाले हैं, तौरात के मानने वाले हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, काफिर हैं, गुनहगार नहीं, काफिर हैं। वो अल्लाह ने उनको काफिर करार दिया। क्यों? क्योंकि वो कुरान को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कुरान को नहीं माना, कहा कि हम सिर्फ तौरात को मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे। तो आज सब मुसलमानों पे ये बात लागू है। अगर कोई भी मुसलमान आसमानी 4 किताबों में से एक किताब नहीं मानेगा तो वो गैर मुस्लिम को दीन से खारिज हो जाएगा। इसी तरीके पर अगर कोई गैर मुस्लिम कुछ हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है तो उसके भी हमने बैल मुझे मार वाली हरकतें की हैं और कर रहे हैं। जब हम किसी को चिढ़ाएंगे तो वो भी कुछ ऐसे ही सोच के हमको चिढ़ाएगा कि हम तिल मिला के रह जाएं। तो ना हम किसी को चिढ़ाएं, हमारा दीन तो किसी को चिढ़ाने की इजाज़त नहीं देता है। तो बैल मुझे मार हम करें, फिर दूसरों को हम बुरा करें। और यहूदी मुनाफिक अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए सारा ध्यान गैर मुस्लिमों की तरफ को करे में, और बड़े बड़े समझदार अक्लमंद भी उधर ही सोच रहे हैं। इधर यहूदी और मुनाफिक अंदर ही अंदर इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं, कुरान से दूर कर रहे हैं, अक़ीदे को कमज़ोर कर रहे हैं। जिन चीज़ों की अहमियत अल्लाह ने दी है उनकी कोई अहमियत अब नहीं रह गई है। अब यहीं हज हो जाएगा और यहीं तवाफ़ हो जाएगा, यहीं सब कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा लेके चल रहे हैं। तो मेरी मोदबाना अर्ज़ है सामीन और अकाबर आइम्मा से कि मेरी बात की तरफ ध्यान दें और इस पर गौर करें। अगर हम मुसलमान बन जाएं तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। पूरी हिस्ट्री दीन इस्लाम की बताती है। उसका हम छोटा एक वाक़या आपको बताते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ एक रास्ते से गुज़र होता था और ऊपर से उस पर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। वो कूड़ा झाड़ते हुए आगे बढ़ जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, रोज़ का मामूल था। एक दिन आप आगे बढ़ गए, कूड़ा नहीं गिरा सर के ऊपर, आप ठिठक गए, लौटे कि क्या बात है कि रोज़ मेरे पर कूड़ा फेंका जाता था, आज ये कूड़ा नहीं फेंका गया। कुंडी खटखटाई दरवाजे की तो पूछा कि भाई खैरियत है घर में सब? मैं खैरियत मालूम करने आया हूँ। तो पता चला कि जो औरत बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सख्त बीमार है। और जब उसने ये देखा कि वो शख्स मेरे घर में चढ़ के आया है, मेरी खैरियत मालूम करने आया है जिस पर हम कूड़ा फेंकते थे, उसी वक्त कदमों में गिर के ईमान ले आई। हम दीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं और उड़वा रहे हैं लोगों से। यह दीन नहीं है। दीन का हमने एक नमूना छोड़ा, पूरी हिस्ट्री ऐसी भरी पड़ी है। वो बातें हम बयान नहीं करते। ये कुरान हमने अपनी जागीर बना लिया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे आलम इंसानियत को सुनाते थे।
آج یہی وجہ سے غلط فہمیاں دور ہو رہی غیر مسلم اور مسلم کے بیچ میں۔ قرآن ہمارا غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ کوئی ہے ان کو بتانے والا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، پڑھوا لو کسی سے بھی؟ تو سب سے بڑے دین کے دشمن اپنے کو مسلمان ہی کہنے والے ہیں۔ میں ایسے مسلمانوں سے کہتا ہوں شرم کھاؤ، شرم کھاؤ ایسے مسلمانوں۔ یا تو اپنے کو مسلمان کہنا چھوڑ دو اور یا پھر مسلمان بن جاؤ۔ جس دن تم مسلمان بن جاؤ گے سب تمہارے بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ آسمان اور وہ ہر چیز جاننے والا۔ انعامات الہی کی یاد دہانی۔ ان آیات میں پہلے اس بات پر اظہار تعجب کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے اس کی وحدانیت، خلقیت اور دیگر کمالات و صفات کا یہ ظالم منکرین کس طرح کفر و انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ پہلے معدوم و نیست تھا۔ اللہ ہی نے اس کو نیست سے ہست اور معدوم سے موجود فرمایا اور اس کو زندگی عطا کی۔ چنانچہ فرمایا تم نطفے میں جان پڑنے سے پہلے محض بے جان تھے، سو تم کو جاندار کیا، پھر اللہ ہی تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، یعنی قیامت کا دن پھر اسی کے پاس لے جائے جاؤ گے، یعنی میدان قیامت سے حساب کتاب کے لیے اجلاس پر حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب، پھر توجہ فرمائے آسمان کی طرف، یعنی اس کی تکمیل و تخلیق کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ دعا کیجئے حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو انسان بنا کر پیدا فرمایا اور اسلام اور ایمان سے نوازا۔ یا اللہ اپنی طاعت و بندگی کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔